बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारे पड़ोसी दोस्त और हमारे बहुत अच्छे दोस्त चाइना में मुनक्किद हुई एक शादी के मुतालिक है, जिसमें एक सगे बहन भाई की शादी होने जा रही थी और उस शादी में क्या क्या ट्विस्ट आए हैं उस सब के बारे में हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोग जानते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किस कदर पुरानी और किस कदर मजबूत है। हालांकि बहुत सारे मुल्कों ने, स्पेशली अमेरिका वगैरह ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती किसी तरीके से ख़त्म कराई जाए। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया को भी हम दोनों की दोस्ती एक आंख नहीं भाती और सारे इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनकी दोस्ती ख़त्म कराई जाए। लेकिन हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता मिनट, हर गुज़रता सेकंड हमारे दोस्ती को पहले से भी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई है तो चाइना ने आगे बढ़कर हमें अपना हाथ दिया है और हमें उस मुसीबत से निकाला है। टेक्नोलॉजी के मैदान में देख लें, दिफाई लिहाज से देख लें, तो चाइना हमेशा हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देता रहता है जिससे हमारे दिफा का निज़ाम मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और जो टेक्नोलॉजी और जो दिफा का साजो सामान इस वक्त कम बजट होने के बावजूद हमारे पास है, वो हमारे सबसे अज़ली दुश्मन इंडिया के पास भी नहीं है। यही वजह है कि इंडिया को हमारी दोस्ती एक आंख नहीं भाती। कुछ अरसा पहले एक स्कैंडल भी हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था कि चाइनीज़ जो कि पाकिस्तान में यहाँ सी पैक की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादी करना शुरू कर दी थी। तो हमारे मुखालफों ने ये स्कैंडल बनाया था कि जी चाइनीज़ यहाँ से लड़कियाँ लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाके उन्हें बेच देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। चाइना की हुकूमत ने ख़ुद से पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई है और अगर आप चाहें तो आप भी इधर आएँ। तमाम लड़कियां जो पाकिस्तान से चाइना आई हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ पर वो किस हाल में हैं, आया वो हैं भी या उन्हें बेच दिया गया है। तो दुश्मनों की ये साजिश भी बेनकाब हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, चाइना में एक खातून है जिन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी और उन्होंने एक जगह पर जाके अपने बेटे का रिश्ता वहाँ पर फाइनल कर लिया। जैसा कि हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से देखा जाता है। बार बार दोनों फैमिली से लोग एक दूसरे के घरों में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जब हर तरह से दोनों फैमिली सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब जाके ये रिश्ता तय किया जाता है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों फैमिली से माँ बाप आते हैं, बहन भाई आते हैं, फिर चाचा मामा आता है, दूसरे आते हैं। एक दूसरे के घर बहुत सारे चक्कर लगाए जाते हैं। हर तरह से ठोक बजा कर देखा जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, उनके मोहल्ले वालों से, फैमिली वालों से, दोस्तों से, तब जाके ये रिश्ता होता है। जबकि चाइना में ऐसा रिवाज नहीं है। वहाँ 1 या 2 मीटिंग्स के बाद रिश्ता फाइनल हो जाता है। इसके बाद फैमिली वाले तो आपस में नहीं मिलते, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने के लिए मिलते रहते हैं। तो जब वो खातून पहली बार उस फैमिली से मिलने से गई थी तो अपनी होने वाली बहू को जब उसने देखा था तो उसको देखते ही उसके दिल में एक ऐसी कशिश पैदा हुई थी, ऐसी मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ा था कि उसे लगने लगा कि यही मेरे लिए परफेक्ट है और बहुत जल्द मैं इसे अपनी बहू बना के अपने घर ले जाऊं। वही सूरत हाल सेम टू सेम उस लड़की के साथ भी हुई। जब वो पहली मर्तबा उस औरत को मिली तो उसके दिल में भी वो तमाम फीलिंग्स जागी। ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी को पहली दफ़ा मिलें और पहली दफ़ा ही आपके दिल में ये फीलिंग्स हो कि आपके दिल में अगले बंदे के लिए रिस्पेक्ट, मोहब्बत और ये सारे जज्बे एक साथ आपके दिल में आ जाएं। तो दोनों फैमिलीज जब रज़ामंद हो गई तो उन दोनों की शादी उन्होंने फ़िक्स कर दी। तो दोस्तों, जब रिश्ता फाइनल हो गया तो आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन जब वो लड़की तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब हम निकाह पढ़ाते हैं तो हमारे मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के बाद
ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں شرائط وغیرہ اور باقی چیزیں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح وہاں بھی رواج ہے، وہاں پر بھی کچھ لکھائی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران جو لڑکی کی ہونے والی ساس، جو کہ ابھی تک ہوئی نہیں تھی، ہونے والی ساس تھی، اس کی نظر اپنی ہونے والی بہو کی ہتھیلی پر پڑی، اور جب اس کی نظر اس کی ہتھیلی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر ایک نشان بنا ہوا ہے۔ تو اس لڑکی کی جو ہونے والی ساس تھی اسے یاد آیا کہ اس کی بیٹی جو کہ گم ہو چکی تھی، اس کی ہتھیلی پر بھی ایک ایسا ہی نشان تھا۔ اس کی بیٹی جو تھی وہ آج سے 20 سال پہلے نہر کے کنارے پر کھیلتے ہوئے اس نے اسے چھوڑا تھا، اور جب کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو وہ لڑکی لاپتہ ہو چکی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ لڑکی نہیں ملی تھی۔ اس لڑکی کی ہونے والی ساس نے دیکھا کہ یہ نشان سیم ٹو سیم وہی نشان ہے جو اس کی بیٹی کی ہتھیلی پر تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی یہ نشان آپ کے ہاتھ پر کیسے ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ نشان آج کل کا نہیں بلکہ بچپن کا ہے۔ تب عورت کا شک مزید مضبوط ہوا۔ پھر اس عورت نے اس کے والدین کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ صحیح بتائیں کہ یہ لڑکی آپ کی اپنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہ لڑکی ہماری اپنی ہی ہے۔ لیکن اس عورت نے واویلا شروع کر دیا، اس نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لڑکی آپ کی نہیں ہے، آپ مجھے حقیقت بتائیں۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کے والدین نے بتایا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ایسا راز بتانے جا رہے ہیں جو ہم نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتایا۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی نہیں ہے، اسے ہم نے 20 سال پہلے نہر سے ہی اٹھایا تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، یہ اکیلی وہیں پر رو رہی تھی تو اسے ہم نے وہیں سے ہی اٹھا لیا تھا اور اسے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور ہم نے اسے بھی کبھی نہیں بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے اور وہ اس کی حقیقی بیٹی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد دلہن فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچی جو کہ اس کی پہلے ہونے والی ساس تھی، اور دونوں نے گلے لگ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ فیملی میں جو لوگ انوائٹڈ تھے انہوں نے بھی جب یہ سنا اور دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ 20 سال کے بعد ایک ماں اور بیٹی ایسے موقع پر اور اس طریقے سے ملی ہیں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلے انڈین موویز دیکھتے تھے تو وہاں پر بھی ایسا ہی دکھایا جاتا تھا کہ کمبھ کے میلے میں اگر کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی اور گم ہو جاتا تھا اور 20-25 سال کے بعد جب وہ ملتے تھے تو ایک چھوٹی سی نشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے۔ تو اس وقت ہمیں ہنسی سی آتی تھی کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد ایک چھوٹی سی نشانی سے کسی ایک دوسرے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تو فلموں کی بات تھی، حقیقت میں بھی ایسا سیم ٹو سیم ہی ہوا ہے۔ اب جو دلہا صاحب تھے وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے پریشان ہو رکھے تھے، پریشان بھی تھے خوش بھی تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ بہن مل گئی ہے، اور پریشانی اس بات کی تھی کہ اس لڑکی کو جب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی بہن ہے، وہ اسے اپنا دل دے بیٹھے تھے، اس سے پیار کرنے لگے تھے۔ اب وہ پریشان ہو کے کھڑے تھے کہ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھے تھے اس کی شادی ہونے والی تھی، اب اچانک پتہ چلا ہے شادی سے کچھ منٹ پہلے کہ وہ اس کی بہن ہے۔ اب وہ کریں تو کریں کیا؟ جب اس نے اپنی ماں کو یہ ساری چیزیں بتائیں تو اس کی ماں جو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے رو دھو کے اب صحیح کھڑی تھیں، خوش نحال کھڑی تھیں، تو انہوں نے ایک ایسی نیوز سنائی جس سے وہاں پر موجود سب لوگ حیران اور ہکا بکا رہ گئے۔ لڑکے کی ماں نے لڑکے کو بتایا اور باقی سب کو بتایا کہ یہ ان کا جو بیٹا ہے یہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ چائنا میں پالیسی ہے کہ آپ صرف ایک بچہ ہی پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کی جو بیٹی تھی اس کا نام لکھا جا چکا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہے، اور وہ تو گم ہو گئی تھی، لیکن وہ دوسرا بچہ پیدا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے اس بچے کو گود لیا تھا، اور اس لڑکے کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لے پالک ہے، وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ اس شادی میں ہو کیا رہا ہے۔ جو ہونے والی بہو تھی وہ بیٹی نکلی، اور جو بیٹا تھا وہ لے پالک نکلا۔ بیٹا الگ پریشان کہ میں جس کو اپنے حقیقی والدین سمجھ رہا تھا وہ تو میرے حقیقی والدین ہے ہی نہیں۔ بیٹی پریشان جس سے شادی ہونے والی تھی پہلے وہ بھائی بن رہا تھا، اب بھائی نہیں ہے۔ تو دوستو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ بہن اور بھائی کی شادی ہو، لیکن کیونکہ یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ دونوں بہن بھائی سگے نہیں ہیں بلکہ وہ بیٹا لے پالک تھا، اس لیے ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ جب یہ خبر دلہا اور دلہن نے سنی تو دونوں خوشی سے کھل اٹھے
کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کچھ دیر پہلے جب پتہ لگا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں تو دونوں پریشان تھے کہ اب تو ہم بہن بھائی ہیں تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ پتہ لگا کہ نہیں ہم بہن بھائی نہیں ہیں تو دونوں خوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہنسی خوشی کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اب وہ اپنی ازدواجی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں، اس واقعے میں کس قدر ٹویسٹ آئے ہیں، اور جہاں تک رہی بات پہچاننے کی، تو ماں چاہے وہ امریکن ہو، انڈیا کی ہو، پاکستانی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کسی بھی قوم سے ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی اولاد کو دیکھے، چاہے وہ اس کو دیکھے ہوئے سالوں گزر گئے ہوں، تو اس کے دل میں جو محبت پروان چڑھتی ہے، جو جوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو ہی ایک ایسی حس دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچان سکتی ہے، اس کا دل بتا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو 20 سال کے بعد پا لیا، اور اس کے بعد یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو اب مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔